کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اچھا اگر یہ بات مان لی جائے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں جائے گا، تو میں اس روڈ پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوا کے ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی زبان ہے لکھوا کے ٹنگوا دیتا ہوں. جتنے لوگ گزرے سب پڑھ لیں گے. ہندو پہ پڑھے گا، عیسائی میں پڑھے گا، یہودی پڑھے گا، سب پڑھیں گے. پڑھیں گے ہی نہیں پڑھیں گے؟ ارے بھائی بورڈ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا. اب سب پڑھ سب جنت میں چلے جائیں گے. کیوں؟ ابھی تو آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ جو لا الہ پڑھا لا الہ پڑھ لے گا جنت میں چلا جائے گا، تو میں بورڈ لگوا دی ہوں، سب پڑھ کے جا رہے ہیں. نہیں، اس پڑھنے کا مطلب آپ سمجھیے. جیسے میں کہوں بھیا میں ابھی پروگرام کے بعد سب کو نا 10-10 ہزار روپیہ دوں گا، کہہ دیا، مل گیا سب کو. یہ کہنے کا عمل کب پورا ہوگا؟ جب اس کو کر گزریں گے. آپ کی جیب میں 10,000 روپیہ پہنچ جائے گا، آپ دیکھ لیں گے، تب جا کے یہ ہمارا کہنا صحیح ہوگا. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتا ہے اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرے کہ ہاں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اب ہم تیری عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے. یہ اصل معاملہ ہے. اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ کسی کی بھی عبادت نہیں کر رہے ہیں، نہ اللہ کی کر رہے ہیں نہ کسی کی کر رہے ہیں، تو کلمے کا تقاضا کہاں پورا ہوگا؟ کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ جب آپ نے اللہ کو الہ مان لیا، معبود مان لیا، تو آپ کو اس کی عبادت کرنی ہے. اب رکنا نہیں آپ کو ہے، آپ کو کرنا ہے. اچھا بعض لوگ نماز کے چھوڑنے کو شرک نہیں سمجھتے، یہ شرک نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کر اور مشرکوں میں سے نہ ہو جا. کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ نماز کا چھوڑنا بھی کیا ہے؟ یہ شرک میں داخل ہے، کفر میں داخل ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بین الرجل و بین الشرک الکفر ترک الصلاۃ. ادھر قرآن کی آیت ہے، ادھر حدیث نبوی ہے کہ ایک آدمی کے درمیان کفر اور شرک کے درمیان کوئی چیز حائل ہے تو کون سی چیز ہے؟ نماز ہے. نماز ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں آپس مل جائیں گے. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے یہ؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح سے جو کام چل رہا ہے، اب اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ اللہ کا ڈر سمجھا جائے گا؟ یہ تقویٰ سمجھا جائے گا؟ نہیں. اور اس حالت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مرد حضرات بھی ملوث ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی اسی طرح سے چل رہی ہیں، اور یہ کام سارا اسی طرح سے چل رہا ہے، اور اس کو شرک اور کفر نہیں سمجھا جاتا. تو اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور اس صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ اللہ سے ہر معاملے میں ڈرنا چاہیے. حقوق ہوں کہ فرائض ہوں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس سے باز رہنا، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کر گزرنا. اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بس ہم سب سے بہتر ہیں. اب چاہے ان کے چاہے جیسے عمل ہو، حقوق پامال ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، والدین کی نافرمانی ہو رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزیاں چل رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنا حق سمجھتے ہیں ظلم کرنا. یہ ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، ان کو چاہے ماریں چاہے پیٹیں چاہے گالی دیں، بیوی کو چاہے جیسے رکھیں. یہ نہیں ہے میرے بھائی، آپ کا یہ گمان غلط ہے کہ آپ ان کو کھلا رہے ہیں. آپ تو اپنے کھانے کے مالک ہیں، ان کو کیا کھلائیں گے؟ آپ تو اپنے کھانے کے مالک نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ روک دے جی تو آپ بھوکے مر جائیں گے، آپ کیسے کھلائیں گے؟ اللہ رب العالمین دنیا میں جس کو بھیجتا ہے، جس کو پیدا کرتا ہے، اس کی روزی کا مالک وہی ہوتا ہے. یہی تو غلط فہمی لوگوں میں چل رہی ہے نا، جو فیملی پلاننگ چل رہی گورنمنٹ کی، ہم دو ہمارے دو. ان لوگوں کو تو یہی عقیدہ ہے نا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی سسٹم ہے ہم اپنے حساب سے کریں گے تب چلے گا معاملہ. نہیں، یہ تمہاری بہت بڑی بیوقوفی ہے اور کم عقلی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو دنیا میں لانا چاہے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہیں پیدا کرنا چاہے گا اس کو پیدا بھی نہیں کر سکتا.
आपके बस की बात है कि दो हम तो हमारे दो कर पाएंगे? हाँ, कितने ऐसे लोग हैं बेचारे, पूरी उम्र गुजर गई, औलाद नहीं, और उस फिक्र में पागल हो गए वो लोग, पता है आपको, फिक्र में पागल हो गए, हमारे कोई औलादें नहीं है। हाँ, फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला खालिक है, मालिक है, वो पैदा करता वही रोजी देता है। हाँ, माँ के स्तन में दूध कौन भेजता है? आप भेजते हैं, अल्लाह भेजता है। हाँ, उसको रोजी अल्लाह देता है। तो आप उस बिना पर थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला आपको रोजी देता है, तो आप गुमान करते हैं हमें खिला रहे हैं। और बाज़ लोग कह देते हैं मर गए ना भूखे मर जाओगे, ऐसे भी कह देते हैं, इतना बड़ा जुमला बोल जाते हैं। इतने वालिदैन से ना, हम मर जाएंगे तो भूखे मर जाओगे तुम लोग, जो तुम्हारी हालत है। अरे तुम्हें क्या पता है कि मरने के बाद हो सकता है और खुशहाल हो जाए, अब ये परेशान है आपकी वजह से, ये भी तो हो सकता है। तो कोई वालिदैन ये ना समझे कि वो अपने परिवार को खिलाते हैं, नहीं, हो सकता है अल्लाह ताला उनकी वजह से आपको रोजी दे रहा हो, उनकी वजह से आप खुशहाल हों। तो आप कभी गुमान मत करिए, जुमला कभी मत बोलिए कि हम खिला रहे हैं आपको, नहीं, आप अपने फ़र्द को पूरा करिए अहसन तरीके से, हलाल तरीके से, लेकिन कभी इस चीज़ को न सोचिए कि हम खिला रहे हैं। यही तकब्बुर है, यही घमंड है। नहीं, अल्लाह खिलाता है सबको, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने हलाल अंदाज में, हलाल तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अल्लाह मैं हराम के करीब नहीं जाऊँगा, अल्लाह तो इनको पालने वाला है। तो ये मामला है तकवे का। तो तकवा खाली बाहर कुर्ता पैजामा टोपी पहन के जो है ना, अब बढ़िया से एकदम ढीला ढाला हो, ये तकवा नहीं है। असल तकवा तो घर में पता चलता है, बाकी तो फतवा सब जगह चलता है। बाहर कितना भी फतवा झाड़ लीजिए, अगर घर में आपका मामला सही नहीं है, वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ आपका मसला सही नहीं, भाई बहन के साथ मामला सही नहीं, बीवी बच्चों के साथ मामला सही नहीं है, तो आप तकवा वाले नहीं हैं। असल तो मामला वहीं से। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हम में से वो शख्स बेहतर है जो अपने अहल वयाल के लिए बेहतर है। हाँ, आपकी बेहतरी कहाँ देखी जाएगी? आपके घर वालों से देखी जाएगी। आप घर में कितने खुश मिजाज हैं, कितने अच्छे हैं, कितने सबरदार हैं। आप सोचिए, घर में वल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनका रिकॉर्डिंग वीडियो बना लिया जाए ना, आप डर जाएंगे उनकी शक्ल देख के कि घर में किस तरह रहता है आदमी। हाँ, बाहर आएंगे बड़ा मुस्कुरा के रहेंगे, बाहर आपका मुस्कुराना कैसा? घर में मुस्कुराइए, बच्चों के साथ मुस्कुराइए। घर में तो उनको देखते ही बच्चे साम जाते हैं, कब आ गया फिरौन, अब भैया पता नहीं कत्ल कर देगा कि छोड़ेगा ये। हाँ, ले डंडा दे डंडा शुरू। बताइए क्या तरीका है साहब? आपका इखलाक, आपका किरदार, आपका हुकूक घर में पता चलता है कि आप उसके साथ कैसे हैं। अभी एक जगह हम गए थे, एक मुदर्रिस थे, वल्लाह मैं जब से गया उनके पास, उनके चेहरे पर कभी मुस्कान देखा ही नहीं हमने। बच्चे एकदम डरे हुए हैं, ये भैया कब डंडा उठेगा इनका हाफिज जी का और कब पढ़ना शुरू हो जाएगा। और करें बच्चे हैं, थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं, डंडा उठाऊंगा अब क्या कर रहे हैं साहब, उनको क्या कैद में रखे हैं? अरे बच्चों के साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत से रहिए, हम भी तो बच्चे थे कभी। हाँ, एक घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, तो वाले ने कहा है मेहमान आ रहे, कायदे से रहना एकदम, हाँ एकदम बढ़िया से रहना, बदमाशी जरा भी नहीं करना। वो बच्चे जो है चादर उधर ओढ़ के चौकी बैठे, चुपचाप बैठे। तो वो मेहमान कहते हैं आपके घर में बच्चे उच्चे नहीं हैं क्या? कहाँ का ही बैठे, कहीं बच्चे हैं तो सब बूढ़े बैठे। ये चादर उधर ओढ़ के ऐसा, हम तो सोचो कि बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, ये बच्चे हैं, बच्चे तो हरकत करते रहते हैं साहब। ना ही उनको कहा गया है मेहमान, तो मेहमान तो ऐसे बच्चे रहेंगे, बच्चे बच्चे होते हैं साहब, हम भी बच्चे थे, हम लोग भी शरारत किया करते। बच्चे शरारत अब नहीं करते, कब बुढ़ाई में करेंगे? बूढ़ो तुम गुल्ली डंडा खेलेंगे, हाँ क्या खेलेंगे? हम चाहते हैं जरा भी हरकत ना करें। एक दिन घर में जो है बच्चे कुछ हरकत बोल रहे थे, कुछ बच्चे, तुम्हारे भी उनका चुप, हम कहते तुम चुप। ये बच्चे नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? हम लोग बोलेंगे। यही लोग तो बोलते, थोड़ा हल्ला गुल्ला रहता तो अच्छा लगता है। अब उनको भी चुप करा रही हैं, कहा तब चिल्लवाइए। अगर चिल्लाएंगे तब कब चिल्लाएंगे? तो बहरहाल घर के माहौल में आपका खुश मिजाज होना, आपका इखलाकमंद होना, ये तकवे की दलील है साहब, ये तकवा है आपका, ये अल्लाह से डरना है। इसलिए कि आप अपने आप को जिस तरह से उनको सामने पेश करेंगे, वही वो रिकॉर्ड करके ना वो आगे भेजेंगे आपका, वही सीन चलेगी बाहर।
بعض بچے گالی دیتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گالی کہاں سے سیکھ کے آتے بتائیے، کس یونیورسٹی سے سیکھتے ہیں؟ یقیناً کہیں کہیں فالٹ ہوتا ہم لوگوں کا. اچھا ہم لوگ سوچتے بھی نہیں کہ ہم لوگ کیا بول رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے، اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں، ان اللہ علیم خبیر. یاد رکھو تم گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب علم ہے، ساری چیز کی خبر ہے. اچھا جب اللہ کو سب خبر ہی ہے تو کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ تقویٰ تو اسی کا نام ہے کہ اے اللہ میں گھر میں رہوں، جنگل میں رہوں، لوگوں کے بیچ میں رہوں، مسجد میں رہوں، اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا اخلاق کا، جو تیرے نبی نے تعلیم دی ہے، اس معیار کو میں کبھی نہیں گراؤں گا اللہ. ہاں اور یہی ہوتا ہے. اچھا دنیا سے جو لوگ چھپاتے ہیں نا، چھپتی اٹھتی نہیں بات صاحب، پتہ چل ہی جاتا ہے. کتنا چھپائیے آپ، کرائم تو پتہ چل ہی جاتا ہے. تو اس لیے پھر اللہ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ تو اس معاملے میں آپ احسن انداز میں بچوں کے ساتھ پیش آئیے، ان کو کھیلنے کا بھی موقع دیجیے. ہاں لیکن نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو ترغیب دیجیے. کتنے سال تک؟ 3 سال تک. بیٹا چلو نماز پڑھو، بیٹا ایسے پڑھو، رکوع سجدہ درود شریف آیت الکرسی سکھاؤ اس کو. جب 10 سال کا ہو جائے کوتاہی کرے تو ہاں ابھی دیکھو ایک ڈنڈا ٹانگ دیجیے گھر میں، دیکھ لو ڈنڈا وہی ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو مارو. اللہ کے حقوق کے لیے ان کو پابند کریے کہ نہیں بیٹا نماز پڑھنا ہے. ہاں نماز پڑھنا ہے نا، فجر میں اٹھتے ہیں آپ لوگ نا ماشاء اللہ. تو یہ مشکل اور نماز سے محبت ہو جائے آپ کو. کیوں نماز سے محبت ہو جائے؟ اس لیے کہ یہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اور آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں اللہ کی شدید محبت بڑھ جائے، پھر اس سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ محبت کوئی شربت وربت ہے جو گھور کے پینے کی چیز ہے کہ پلا دے گا تو محبت آ جائے گی. نہیں، وہ کیفیت آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. کیسے پیدا ہوگا؟ آپ غور کریے، سوچئے آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آکسیجن کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. غلہ کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے. ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. ساری نعمتیں جس کی آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس سے محبت نہیں کرتے. ابھی کوئی آپ کو نا کہیں دکان پہ لے جا کے مٹھائی کھلا دے، سموسہ کھلا دے، چائے پلا دے، اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. ایک جلیبی سے ایک سموسہ محبت پیدا ہو گئی، اور ساری نعمتیں اللہ کی کھاتے ہیں. آپ کو اللہ سے محبت ہی نہیں پیدا ہوئی ابھی تک کہ اللہ اتنا مہربان ہمارے اوپر ہے، اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے آپ کو. ساری چیز اللہ کے استعمال کرتے ہیں، اللہ سے محبت نہیں آپ کو ہے. کتنے بڑے ہم لوگ احسان فراموش ہے. آپ بتائیے ہاں کتنی بڑے احسان فراموش ہے. تو اچھا یہ صحت کس نے دیا آپ کو؟ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دیا. اگر اللہ اس کو چھین لے تو کوئی دنیا میں بچانے والا ہے؟ کبھی نہیں. یہ صحت اللہ ہی دیتا ہے. تو آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں. آپ کو تقویٰ کیا ہے بتائیے آپ کا؟ تو اچھا اللہ سے اگر محبت ہوگی تو ہم فجر میں سوئیں گے؟ سوئیں گے فجر میں؟ نہیں. اللہ سے محبت کرنے والے فجر میں کبھی نہیں سوتے. نہیں تو اس کا اندازہ کر لیجئے، آپ کو دنیا میں کسی سے ایسے محبت ہو جاتی، بھائی آپ سے دوست ہیں، احباب ہیں، رات کو فون آ جائے 12 بجے 1 بجے 2 بجے، تو یار میں فلاں جگہ اسٹیشن پہ پھنسا ہوں، یار میری ٹرین آ گئی ہے اور میں پھنسا ہوں. ارے تو پھنسا ہے؟ میں ترنت آتا ہوں. بستر ہٹا کے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر بھاگتا ہے اسٹیشن. کیوں جاتا ہے؟ وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اس لیے 12 بجے رات کو اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اس کو لینے. ارے یار پہلے کیوں نہیں پہنچ گیا؟ کتنی دیر سے کھڑا ہے تو؟ ارے اچھا اس کے چہرے پر اگر جگہ غمگین دیکھے گا، اس کو اداس دیکھے گا تو کہے گا ارے کیوں اداس ہے تم؟ طبیعت خراب ہے؟ نہیں یار طبیعت نہیں خراب. پھر کیا بات ہے بتاتا ہوں. یعنی اس کے چہرے پہ اس کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کر ڈالتا ہے. تو بتائیے آپ اللہ سے ملاقات کے لیے آپ اتنا سستی کے مارے ہوئے آتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنے آتے ہیں، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتے، تو آپ بتائیے کون سی محبت آپ کو اللہ سے ہے؟ ہیں آپ نمازی اپنی چیک کر لیجیے کہ نماز پڑھنے میں خوشی ہوتی ہے آپ کو؟ اگر خوشی ہو رہی ہے تو آپ کو اللہ سے محبت ہے. اور اگر ایسے ہاں بھائی اب فرض ہے تو چلنا ہی پڑے گا نا، اب مسلمان ہیں تو پڑھنا ہی پڑے گا نا، تو پڑھنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا، اس میں فرق ہے. آپ کو خوش ہو جانا چاہیے. یہ آپ عصر کی نماز پڑھی ہے، آپ کو مغرب کا انتظار ہو جائے، اللہ مغرب نماز ہم پڑھیں گے، ہاں چلیں گے. مسجد میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے. مسجد سے تو ہم لوگ ایسے وقت ہیں جیسے جیل سے چھوٹے ہوئے ہیں، ختم ہو گئی نماز، ہاں اچھا چل بھاگو، فرصت ہوئی. یعنی آپ کو راحت کہاں مل رہی ہے؟ بازار میں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ بازار. اور سب سے نعمت والی جگہ اور بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد. آپ کو بہترین جگہ الجھن ہو رہی ہے، بازار میں آپ مست ہیں کئی گھنٹہ. دین کی بات اگر ہو رہی ہے تو ہم لوگ پریشان ہیں کہ مولانا کب، ارے بیچ میں کہیں بھی دعا کر دی مولانا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اب ختم کرنے والے مولانا، آمین آمین زور سے بولیں گے کو کہ اب جلدی سب ختم ہو جائے کسی طرح پروگرام. ہاں، اور اگر بازار میں کئی گھنٹہ آپ گزار دیں گے تو آپ کو الجھن، تو کہیں نہ کہیں معاملہ میرے بھائیو ہم لوگوں کا دل کا ڈیمیج ہے، تقویٰ کہیں نہ کہیں خراب ہے. تو اصل معاملہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم کو عزت والا بننا. اس لیے کہ دنیا میں اگر ساری دنیا آپ کو عزت دے دے اور آپ اللہ کے نزدیک بالکل بیکار ہیں تو بتائیے